یہ 1960 کی دہائی تھی جب دو بڑے ملکوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ ہتھیاروں اور بارود کی جنگ نہیں بلکہ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی جو روس اور امریکہ کے درمیان تھی۔ نہ ہی یہ کوئی روایتی جنگ تھی بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ تھی۔ خلا میں انسان کو بھیجنے کے لیے دو سپر پاورز تیاریاں کر رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے خلا میں ایک انسان کو بھیجا جائے تاکہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے یہ درج کیا جائے کہ سب سے پہلے کس ملک نے خلا کی بلندیوں کو چھوا۔ ناظرین، روس بہت پہلے سے ہی اپنے سیٹلائٹ خلا میں بھیج چکا تھا اور آخر کار اسپیس میں پہنچنے کی ریس میں بھی روس نے جیت حاصل کی اور یوری گاگرین وہ پہلے انسان بنے جو خلا میں پہنچے، اور یوں تاریخ کے پنوں میں یہ اہم باب ہمیشہ کے لیے درج کر دیا گیا۔ لیکن آج کی یہ کہانی یوری گاگرین کی نہیں بلکہ ولیڈیمیر کوماروف نامی ایک خلا باز کی ہے جس کا تعلق رشیا سے تھا۔ 3 اپریل 1967 کا دن تھا جب ایک اسپیس کرافٹ رشیا کے اسپیس بیس سے خلا کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یہ اسپیس کرافٹ ابھی خلا کے سفر پر نکلا ہی تھا کہ خلا باز کو اندازہ ہو گیا کہ اس جہاز میں کچھ خرابی موجود ہے، لیکن اس خرابی کو نظر انداز کرتے ہوئے خلا باز نے اپنا سفر جاری رکھا اور خلا کی گہرائیوں میں کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس خلا باز نے خلا میں 27 گھنٹے گزارے اور زمین کے گرد 18 چکر لگائے۔ ولیڈیمیر اسپیس کرافٹ میں بالکل اکیلا زمین کے گرد چکر لگا رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جہاز میں کچھ تکنیکی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ اس خلائی جہاز میں 2 سولر پینل لگائے گئے تھے جن کو اسپیس میں پہنچ کر کھل جانا چاہیے تھا، لیکن جہاز کے اندر خرابی ہونے کی وجہ سے سولر پینل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اسپیس کرافٹ کو روشنی نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے جہاز کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا، اور یہ بات زمین پر بیٹھے سائنسدان بھی جان گئے تھے کہ جہاز میں خرابی موجود ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر خلا باز نے واپس زمین پر جانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا وہ زمین پر لینڈ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر اسپیس کرافٹ کے ساتھ 2 پیراشوٹ ضرور لگائے جاتے ہیں تاکہ واپسی پر انہیں کھول کر اسپیس کرافٹ کی سپیڈ کو کم کیا جا سکے اور زمین پر آسانی کے ساتھ لینڈ کیا جائے۔ یہ خلا باز جب واپس زمین کی طرف لوٹنے لگا تو زمین کی فضا میں داخل ہونے کے بعد جہاز کی سپیڈ بڑھنے لگی، لیکن اب اس خلا باز کی بدقسمتی دیکھیں کہ زمینی فضا میں داخل ہونے کے بعد جب اس نے پیراشوٹ کو کھولنے والا بٹن دبایا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن پیراشوٹ اوپن نہیں ہو رہا تھا۔ خلا باز پیراشوٹ کھولنے کی بار بار کوشش کر رہا تھا لیکن پیراشوٹ اوپن نہ ہوئے۔ اب وہ سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی جانب آ رہا تھا۔ اس دوران اس نے زمین کی طرف آتے ہوئے بے بسی اور خوف کے عالم میں رشیا کے اسپیس سینٹر سے رابطہ کیا۔ رشین سائنسدان اپنے اس عظیم خلا باز کو ہر حال میں بچانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ ایک جہاز کو اپنے اس خلا باز کو بچانے کے لیے بھیج رہے تھے، لیکن آج ولیڈیمیر کی قسمت خراب تھی اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے اسے بچانے کے لیے کوئی جہاز نہ بھیجا جا سکا۔ آخر کار ولیڈیمیر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر کیپسول کے ساتھ آ گرا۔ یہ جس سپیڈ سے زمین پر گرا تھا وہ سینکڑوں میل فی گھنٹہ تھی۔ بعد میں جب اس خلا باز کے کیپسول کو کھولا گیا تو اس کا جسم ایک کوئلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک بار پہلے بھی یوری گاگرین کے ساتھ ولیڈیمیر خلا میں جا چکا تھا اور یہ ایک کامیاب پائلٹ بھی تھا، اس لیے روس چاہتا تھا کہ دوبارہ اسے خلا میں بھیجا جائے، کیونکہ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا تو روس کے لیے یہ ایک عظیم کامیابی ہوتی۔ لیکن یہ مشن ناکام ہو گیا اور خلائی جہاز میں تکنیکی خرابی کے باعث ولیڈیمیر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن انسانی تاریخ میں اس ہیرو کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔